ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد والبركات وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صدق محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور اس مقصد حیات کی وجہ سے اس اشیاء پر اقدام مقاصد کو بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. اور آواز پر کو کم کر دیں کلیئر ہو جائے تعالیٰ سے بات کریں محمد آج چھٹی مجلس میں ہم خدمت میں انسان کو معصومین نے بھرپور اپنے کلام سے ہدایت دینے کی کوشش کی. یہ انسان بظاہر معصوم سے دور ہے. اس زمانے میں لوگ اہل بیت سے مل سکتے تھے, سوالات پوچھ سکتے تھے, لیکن آج اس عالم میں اس دنیا میں ہم اہل بیت سے بہت دور ہیں. تو اگر کسی انسان کو مجھے جاننا ہے تو میں کیسے جانوں گا؟ مثلاً آپ اپنے مرحوم دادا کو جاننا چاہتے ہیں, کیسے جانیں گے؟ پاکستان کا نومولود بچہ جوان ہوا, وہ اس ملک کے بانی کو جاننا چاہتا ہے, وہ قائد اعظم کو جاننا چاہتا ہے, کیسے جانے گا؟ ایک شیعہ جوان انقلاب اسلامی کو سمجھنا چاہتا ہے, انقلاب آیا کیسے, خمینی کی شخصیت کیا تھی, وہ کیسے جانے گا جبکہ وہ شخص اس دنیا سے جا چکا ہے؟ دو ہی طریقوں سے تعارف ہوگا, یا اس سے ملو, ملنے کے بعد اس کے ساتھ رہو, رہنے کے بعد تجھے پتہ چلے گا اس کا اخلاق کیسا تھا, اس کی رفتار کیسی تھی, اس کی سوچ کیا تھی. یا تو یہ ہے کہ اس کے کسی اثر کو دیکھو جو اس نے اپنے سے چھوڑا ہو. اب اثر یا تقریر کی صورت میں ہے یا تحریر کی صورت میں. اگر مجھے کسی کی سوچ کو سمجھنا ہے یا اس کی تقریر کو سنوں گا یا اس کی تحریر کو پڑھوں گا. تو آج کا مسلمان اور آج کا شیعہ اگر رسول خدا کو سمجھنا چاہتا ہے, اگر مولا علی کو سمجھنا چاہتا ہے, اس سے بھی آگے جائیں, اگر جناب عمر کو سمجھنا چاہتا ہے, عثمان کو سمجھنا چاہتا ہے, ابا بکر کو سمجھنا چاہتا ہے, معاویہ کو سمجھنا چاہتا ہے, تو کیسے سمجھے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ جسے بھی سمجھنا ہے اس کی تحریر پڑھو, اس کی کتاب پڑھو. اچھا آپ کو کیسے پتہ چلے کہ فلاں مولانا صاحب بہت بڑا عالم ہے؟ تو آپ کو اس کی تحریر سے پتہ چلے گا یا اس کی تقریر سے پتہ چلے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم علی کی لکھی ہوئی تحریریں لاتے ہیں, تم اپنوں کی لکھی ہوئی تحریریں لاؤ, جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. ٹی وی پر بیٹھ کر اس پر لڑے کہ علی افضل ہے, صحابہ میں مولا کو چوتھے نمبر پر مانتے ہیں فضیلت میں, ہم مولا کو رسول کے بعد سب سے پہلا نمبر مانتے ہیں. شیعہ اگر مانتا ہے تو اپنے ماننے پر تعصب نہیں دلیل دیتا. عقل کی بات ہے. ہم نہج البلاغہ لاتے ہیں, مولا کی دعائے کمیل لاتے ہیں, اتنے فرامین ہیں مولا کے. بھئی چلو کتاب نہیں, تفسیر نہیں, کم از کم علی کی طرح 4 فرمان لاؤ. پوری دنیا میں اگر کسی کے حکمت بھرے جملے ہیں وہ نہیں ہیں. یہ زبان بتا رہی ہے کہ یہ زبان جہالت کی زبان نہیں ہے, علم کی زبان ہے. سمپل سی بات ہے.
اب یہاں پر تم سیاسی جماعت تو نہیں ہے کہ ایم کیو ایم والا ہے تو الطاف حسین کے قصیدے پڑھے، پیپلز پارٹی والا ہے تو زرداری کے قصیدے پڑھے، پی ٹی آئی والا تو عمران خان کے قصیدے پڑھے۔ کوئی پارٹیاں ان کو پیسے دے رہی ہیں تبھی قصیدے پڑھ رہے ہیں، سیدھی بات ہے۔ تمہیں کون پیسے دے رہا ہے؟ حضرت عمر پیسے دے رہے ہیں، ابو بکر پیسے دے رہے ہیں، عثمان پیسے دے رہے ہیں، علی پیسے دے رہے ہیں، کون پیسے دے رہا ہے؟ میرے گھر میں تو کوئی پیسہ نہیں آتا۔ جب تمہیں پیسہ بھی نہیں مل رہا تو تم جھوٹا کسی کی پارٹی میں جاتے کیوں؟ بھائی سیدھا سیدھا حق کی پارٹی میں چلے جاؤ۔ حق کیا بولتا ہے؟ حق یہ ہے کہ ہر کسی کی شخصیت کو پڑھو۔ مولوی کو اپنی جنت کا پتہ نہیں، وہ تجھے کیا لے جائے گا؟ اللہ نے تجھے آزاد بنایا، تو آزاد مسلمان بن، آزاد فکر بن، کتابیں تیرے گھر پر ہیں، لٹریچر تیرے نیٹ پر موجود ہے، پڑھ کہ اسلام میں کس نے کیا کیا۔ اب اس پہ شور شرابہ کہ معاویہ کو رضی اللہ کہا جائے نہ کہا جائے، بھئی یہ چھوڑ دو، اللہ کو جس سے راضی ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ تم یہ دیکھو کہ اس نے زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے خدا راضی ہو۔ ہم اپنے ہر امام کی ہسٹری بتائیں گے، مولا علی کی کتابت، مولا علی کی تحریر، مولا علی کی جد و جہد، پھر حسن ابن علی کی جد و جہد، پھر امام حسین کی جد و جہد۔ بھائی لقب ہم نے تو اپنے اماموں کو نہیں دیا، لقب اس زمانے کے لوگوں نے دیا، کسی کو صادق کہا تو کسی کو عابد کہا۔ زندگیاں بیان کر رہی ہیں تو ان کی سوچ کیا تھی، ان کا وجود کیا تھا، لیکن افسوس سے مسلمان کو اسی کی کتاب سے دور رکھا جاتا ہے۔ اب انہی کے جوان جب اٹھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں کتابوں سے، ہسٹری سے، تو ان کو کہا جاتا ہے۔ ایک بہت سمپل سا جملہ ہے، اگر کسی کو چپ کروانا ہے تو اس کو یہ جملہ بول دو۔ اب کوئی بھی اہل سنت کا جوان جب اپنی کتابوں میں ریسرچ کرتا ہے اور لوگوں کو حقائق بتاتا ہے تو پہلا جملہ بولتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا۔ تو تمہارا جملہ بتا رہا ہے کہ جو جو حق بولتا ہے وہ شیعہ ہی ہوتا ہے۔ ریسرچ والی بات کرتے ہیں آپ، اس کا جواب دو نا، علم سے جواب دو نا۔ کتابوں میں کتاب باتیں لکھی ہوئی، یہ بڑی غور و فکر کی بات ہے کہ سلمان رشدی سے لے کر ڈینمارک کی اخباروں تک جو جو رسالوں کا بہتان لگائے گئے انہوں نے ہماری کتابوں سے نکالے۔ تو یہاں افراد پر توہین کا کیس لگ جاتا ہے، لیکن کسی کو کہو کہ بخاری پر توہین رسالت کا کیس لگاؤ، مسلم پر کیس لگاؤ، آلوسی پر کیس لگاؤ، المستدرک لکھنے والے پر کیس لگاؤ، اس میں کوئی لگا نہیں۔ بس سیدھی بات ہے، یہ نیا مسلمان۔ مثلاً آپ تصور کیجیے ڈیفینس کا کوئی بچہ ہو، ماڈرن اسکولوں میں پڑھنے والا لبرل اور سیکولر مائنڈ سیٹ کا بچہ، وہ تو کسی مولوی کی نہیں سنتا کہ تو مولوی بنا انہیں کتابوں کو پڑھ کے، میں بھی انہی کتابوں سے حوالہ دے رہا ہوں، مجھ پر الزام تراشیاں کر رہے ہوں۔ تو ظاہر ہے وہ جاتے ہیں نیٹ پہ کتابیں پڑھتے ہیں، تو یہ کتابیں جو ہیں انسان کو شعور دے رہی ہیں، کتابیں انسان کو فکر دے رہی ہیں، اور ہماری زیارتوں میں معصوم میں ہر کسی کا تعارف کر رہا ہے، انسان پہچان کہ اگر یزید بنا تو کیوں بنا۔ دیکھیے رسول خدا نے ایک انقلاب لایا، آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، ایک انقلاب لایا، انقلاب لانے کے بعد یہ انقلاب امت کے ہاتھوں میں دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول خدا کے انقلاب کو لوگوں نے سنبھالا یا نہیں سنبھالا؟ جیسے ایران میں وہ شور شرابہ ہوتا ہے، امام خمینی نے ایک انقلاب لایا لیکن اس کے بعد کئی غلط لوگ آ گئے، کئی غلط حاکم آ گئے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انقلاب لانا صرف ضروری نہیں ہے، سوال یہ ہے اس سوچ کو، اس فکر انقلابی کو کون بچا رہا ہے۔ اب پاکستان آزاد ہوا، اب ظاہر آزادی پاکستان میں سوال ہے، بگٹی بھی شامل ہے، جی ایم سید بھی شامل ہے، شیخ مجید بھی شامل ہے، پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ غدار ہے؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ بگٹی غدار ہے؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ جی ایم سید غدار ہے؟
کہ یہ اس لیے غدار ہیں کیونکہ انہوں نے قائد اعظم کی سوچ سے انحراف کیا. جو لینتھ اور لائن اس نے دی تھی اس صراط پہ نہیں چلے تو عذاب ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جو راستہ محمد نے بتایا تھا دیکھو کون چلا کون نہیں چلا. تم تاریخ اسلام کے بتاؤ کو کیوں نہیں ڈھونڈتے کہ جو رسول خدا راستہ دے کر گئے؟ بھائی زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے، 62 ہجری، ایک صدی بھی نہیں گزری، لیکن ایک ایسا ماحول اور ایک ایسی سوسائٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سوسائٹی کا حاکم یزید بن جاتا ہے. یزید کا حاکم بننا مقام تعجب نہیں ہے، مقام تعجب ہے کہ اس سوسائٹی کے لوگ یزید کو سپورٹ کر رہے ہیں. یزید ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، وہ یزید کو مان رہے ہیں، حسین کے علاوہ کوئی نہیں اٹھ رہا. یعنی یزید آ گئے عوام کو پرواہ نہیں، یزید کا باپ آئے عوام کو پرواہ نہیں، علی آئے پرواہ نہیں، عثمان آئے، جو بھی آ رہا ہے ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. یہ کیسی عوام ہے جو کبھی رسول کے سجدوں کے پیچھے پڑتی تھی، جو اس انتظار میں ہوتی تھی کہ رسول مسجد میں جائیں، جس انقلاب کے لیے مہاجرین نے انصار نے اپنی قربانیاں دیں، جس انقلاب کے لیے بلال حبشی جیسے، جس انقلاب کے لیے جناب حمزہ جیسے شہداء نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اور اس انقلاب کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ نبی کے ممبر پہ کیسا آتا ہے تو شراب کی حالت میں شراب پی کے اگلے دن ممبر پر بیٹھتا ہے. کیا یہ ایک مسلمان کے لیے لمحے فکریہ نہیں ہے؟ کیا تم ان حالات کو نہیں پڑھو گے؟ کیا تم اس سوسائٹی کو اسٹڈی نہیں کرو گے؟ کیا ایسا سوسائٹی میں کیا ہوا تھا؟ پہلا وعدہ جو بنی امیہ سقیفہ میں لوگوں سے لیتی ہے خلیفہ بننے کے بعد، وہ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ تم رسول کے کلام پر پابندی لگاؤ. کہ مسلمان نے یہ نہیں سوچا 100 سال تک تمہارے نبی کے کلام پر پابندی رہی کہ ممبر سے قال رسول اللہ نہیں کہا جائے گا، ممبر سے قال رسول کے کلام کو بیان نہیں کیا جائے گا. جب لوگ رسول کا کلام نہیں سنیں گے تو رسول کو کیسے پہچانیں گے؟ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ آج کے مسلمان کو روکا جاتا ہے کہ تاریخ نہیں پڑھنا، بخاری نہیں پڑھنا، مسلم نہیں پڑھنا، تو ایسا نہ ہو جائے کہ تو شیعہ بن جائے. انسان جب پڑھتا ہے، علم کے قریب جاتا ہے، تو یہ علم اس کو اہل بیت کی سوچ کے قریب لے آتا ہے. صلوات محمد. اسی زیارت عاشوراء میں جملہ جو میں نے کل عرض کیا، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أَسَّسَتْ أَسَاسَ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ. خدا اس امت پر لعنت کر جس امت نے ظلم کی بنیادوں کو رکھا، جس نے ظلم کی جڑوں کو پانی دیا، تنومند کیا، طاقتور کیا. اب عبداللہ ابن مطرف، یہ کتاب ہے مجمع الزواد حیثمی جلد 10 صفحہ نمبر 71، اور مستدرک حاکم نیشاپوری جلد 4 اور صفحہ نمبر 529. اس میں لکھتا ہے کہ رسول خدا کے لیے سب سے منفور ترین، جن قبیلوں سے خود رسول خدا نفرت کرتے تھے، وہ 3 قبیلے تھے. ایک قبیلے بنی حنیفہ، قبیلے بنی ثقیف، اور قبیلے بنی امیہ. اپنی زندگی میں نبی جن سے نفرت کریں، جو پیدا ہوں تو رسول کہیں یہ لعین ابن لعین ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. جس کو دیکھ کر رسول یہ کہیں کہ یہ میرے بچوں کے قاتل بنیں گے. اور رسول خدا یہاں تک مستدرک حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 525 میں فرماتے ہیں بنی امیہ اگر لوگوں پر حاکم ہو جائے، یہ لوگوں کو اپنا غلام بنا دے. جس بنی امیہ پر زیارت عاشوراء میں لعنت ہو رہی ہے، فرماتے اگر یہ حاکم ہو جائے، یہ خلاف دین خدا عمل کریں. اور حکم بن عاص بن اسد فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا یہ وہ قوم ہے جس پر نفرین کی رسول خدا نے لعنت کی، اور لعنت کرنے کے بعد کہا یہ وہ بنی امیہ ہے جو میرے بچوں کو کربلا کے میدان میں مارے. یہ وہ بنی امیہ ہے جو میری نسلوں کو مدینے سے یعنی ادھر ادھر بھیج دیں گی، ان کے خوف سے، ان کے ظلم سے میری نسل کائنات میں پھیل جائیں گی. لیکن رسول خدا فرماتے ہیں اس قوم کے چند لوگ ہوں گے جو مومن ہوں گے، اور وہی ہوں گے جو رسول خدا کی سوچ پر چلیں گے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. یہ بھی مستدرک حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 481 میں فرماتے ہیں کہ یہ میری نسلوں کو ماریں گے اور پوری کائنات میں فساد پھیلائیں گے. تو کیوں نام لیا گیا؟ ابو سفیان کا نام ہے، یزید کا نام ہے. بعض
شخصیات کے وجود میں ہی اتنا فساد ہے کہ نام لے کر لعنت بھیجنا لازم ہے تاکہ وہ عوام کے لیے رول ماڈل بن جائے۔ اب یہی ابو سفیان، اس کی بہن ام جمیل، کس کی بہن ہے ابو سفیان؟ کس کی بیوی ہے؟ ابو لہب۔ خدا نام لے کر لعنت بھیجتا، تبت یدا ابو لہب امرأتہ حمالۃ بالحطب، جس نے ایسے جانور سے شادی کی ہو۔ اس خاندان کے اب افراد دیکھ کے ہم پریشان ہو جائیں گے۔ ایک ابو لہب کی بیوی ہے، ایک وہ ہے جو چاہتی ہے جناب حمزہ کے جگر کو جواب دے۔ ایک بیٹا ایسا ہے جو علی سے بھی جنگیں لڑتا ہے۔ اور ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں کہ جب جناب عثمان کی حکومت آئی تو اس وقت جناب ابو سفیان نے بنو امیہ کو کہا کہ تلقفوہا لبنی عبد الشمس، فرمایا جتنا ہو سکے جناب عثمان کی بیعت کرو، اور دوڑے دوڑے جاؤ اس کی بیعت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جناب عثمان بھی نسل یعنی قبیلے بنی امیہ سے، اس کی بیعت کرو۔ ان کا پلان یہ تھا کہ عثمان کے بعد یہ حکومت بنی امیہ کے ہاتھ میں ہی رہے، کوئی بھی اس حکومت کو لے نہ سکے۔ تبھی جب مولا علی حاکم بنتے ہیں تو ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے، جنگ نہروان ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے مولا کے ساتھ ہر کوئی لڑنے آتا ہے، کیونکہ انہوں نے تصور کیا ہی نہیں تھا۔ کہہ رہے بنو ہاشم کو حکومت مل گئی، ان کا تصور یہی تھا، کیونکہ وہ جو عناد، وہ جو دشمنی تھی۔ آپ دیکھتے کربلا کے میدان میں امام حسین فرماتے کیا میں نے حلال خدا کو حرام کیا ہے یا حرام خدا کو حلال کیا ہے، یا حسین کو تم نے نماز پڑھ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک جملہ وہاں پر آتا ہے، اے حسین اس لیے تم سے لڑنے آیا ہے میں بغض ابی، تمہارے باپ کی دشمنی میں تم سے لڑنے آیا، کیونکہ عرب اور بنی امیہ کا کوئی بڑا نہیں تھا جس کو بنو ہاشم نے قتل کیا ہو۔ اس وقت امام علی فرماتے تم مجھ سے دشمنی کیوں کر رہے؟ اگر میں نے تمہارے بڑوں کو مارا تو علی نے اپنی دشمنی میں تو نہیں مارا، اگر میں نے ان کو مارا تو دشمنی خدا میں مارا تھا۔ یہ دین خدا کے مقابلے میں آئے تھے، اور علی کی تلوار کبھی بھی اپنی محبت میں یا کسی علی سے نفرت کرے اس کی نفرت میں نہیں ہوتی، علی کی تلوار ہمیشہ اس کے مقابلے میں آتی ہے جس کے دل میں اللہ کی نفرت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نہج البلاغہ کا ایک جملہ کہ جب معاویہ مولا علی کو خط لکھتا ہے اور اس خط میں علی کو کہتا ہے کہ علی ہم دونوں قریش سے ہیں تو لڑائی کیسے؟ ایک ہی فیملی ہے۔ تو اس وقت امام فرماتے ہیں لیس الصریح کاللصیق، امام فرماتے ہیں جو صریح ہے وہ لصیق کی طرح نہیں ہے۔ صریح کہتے ہیں جس کا شجرہ معین ہو، جس کے باپ دادا کا پتہ۔ لصیق کہتے ہیں جس نے خود کو کسی سے چپکایا ہوا ہو۔ امام فرماتے تم قریش سے چپکے ہوئے ہو۔ کس نے کہا کہ تم قریش سے؟ اب ایران کے ایک ریسرچ کرنے والے انہوں نے کہا کہ میں نے مولا علی کا یہ جملہ پڑھا، اور اس پہ بہت سارے اہل سنت کے جیسے محمد عبدو مصری ہے شرح نہج البلاغہ میں، وہ صریح کی یہی لکھتا ہے کہ صریح اسے کہتے ہیں کہ جس کا شجرہ معلوم ہو، جس کے باپ دادا کا پتہ ہو، اور لصیق اس کو کہتے ہیں جس نے خود کو کسی کے ساتھ چپکایا ہوا ہو۔ قبل اسلام عرب میں رسم تھی کہ عرب غلاموں کو لے کر آتے تھے اور ان کو پالتے تھے۔ جو پالا ہوا بیٹا تھا عرب اس کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا۔ جسے کبھی پر گئے جیسے رسول خدا نے جناب زید کو پالا تھا، اور جناب زید مکے میں مشہور تھے زید بن محمد، کس کا بیٹا؟ محمد کا بیٹا، کہ یہ واحد صحابی رسول ہے جس کا صریحاً قرآن میں نام آیا ہے۔ نام کیوں آیا؟ کیونکہ خدا اس سنت کو مٹانا چاہتا تھا۔ اور سنت کو کیسے مٹایا؟ جناب زید نے کسی سے شادی کی، زینب سے شادی کرنے کے بعد اس کو طلاق دی۔ اب عرب میں رسم تھی کہ بیٹے کی بیوی سے شادی آج بھی نہیں ہو سکتی، تو اس زمانے میں جس کو پالا ہوا تھا وہ بھی کیا کہلاتا تھا؟ بیٹا کہلاتا تھا۔ تو عرب میں رسم تھی پالے ہوئے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا حرام تھا، وہ ارث بھی لیتا تھا اور وارث بھی بنتا تھا، جیسے اپنا بیٹا ہوتا ہے، ایڈوپٹڈ شخص کو اپنا بیٹا مانتے تھے۔ تو اللہ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے قرآن کی آیت اتاری کہ زید کی متعلقہ سے شادی کرو، تاکہ ہمیشہ کے لیے عرب سے یہ رسم ختم ہو جائے۔
اور جب رسول نے شادی کی بہت رسول ڈر رہے تھے شادی کیسے کروں، جس عرب میں یہ معروف ہو، جس کلچر میں یہ بنیاد ہو کہ بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی، پالا ہوا بیٹا، تو اللہ نے کہا اس رسم کو توڑ دو، کیونکہ اللہ ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ دین اسلام کو پھیلانا چاہتا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا اگر آج میں نے اس رسم کو نہیں توڑا، یہ کل ہر کسی کو نبی کی بیٹی بنا دیں گے۔ یہ جو جھگڑا ہے نبی کی 4 بیوی ہے، ربیبہ تھی، نبی نے پالا تھا ان کو۔ اب کیونکہ عرب کے ذہن میں یہ تھا، تاریخ نویسوں کے وہ عرب تھے، اسی معاشرے میں پلے بڑے تھے، انہوں نے لکھ دیا 4 کس کی بیٹیاں ہیں؟ رسول کی بیٹیاں، حالانکہ 3 پالی ہوئی ہیں اور 1 رسول کی اپنی بیٹی۔ اسی طرح جناب زید کا واقعہ تھا۔ تو یہ قریش میں جو 12واں جد ہے اہل بیت کا، رسول خدا کا، اس کا نام ہے نضر بن کنانہ، نسل جاتی ہے نضر بن کنانہ، وہ ہے 12واں جد، اور اس کا عبد الشمس صاحب کہتے ہیں۔ عبد الشمس کا ایک غلام تھا، یہ عبد الشمس دادا ہے بنو امیہ کا، اس کا ایک غلام تھا جس کو روم سے لے کر آئے تھے۔ اس زمانے میں جو آج کا سیریا ہے وہ روم میں شامل تھا، وہاں سے لے کر، جس کا نام تھا امیہ، یہ کس کے نام سے مشہور ہے؟ بنو امیہ۔ عبد الشمس جو بڑا تھا قریش کا، اس عبد الشمس سے غلام لے کر آیا، غلام کا نام امیہ تھا۔ اس غلام کو اس نے پالا، یہ غلام بڑا ہوا۔ اب عرب کے معاشرے میں یہ غلام نہیں ہے، یہ بیٹا ہے، کیونکہ اس کو لے کر آئے، اس کو پالا ہے، اپنے بچوں کی طرح پالا۔ اب یہ جو غلام تھا یہ اتنا بدبخت تھا، یہ امیہ جو تھا یہ شریر تھا، کیونکہ اس کا بیٹے کی طرح تھا، کبھی ڈاکے لگاتا، کبھی لوگوں کی عزتوں کو لوٹتا، کبھی گھروں میں چوری کرتا۔ تو دار الندوہ مکے میں ایک جگہ تھی جہاں پہ فیصلے کروائے جاتے تھے کہ بھائی فلاں شخص بہت ہمیں تنگ کر رہا ہے، اس کا کیا کیا جائے۔ دار الندوہ میں فیصلہ ہوا کہ امیہ کو مکے سے نکالا جائے، کیونکہ 10 سال کے لیے، 8 سال کے لیے اس کو نکالا جائے۔ نکالنے کے بعد یہ وہی گیا جہاں سے اس کو لے کر آیا تھا، یہ واپس روم یعنی وہی سیریا چلا گیا۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ سیریا میں جانے کے بعد امیہ ایک یہودی شخص تھا، اس کی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات، ان تعلقات کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا، جس بچے کا نام تھا زکوان، جس کا لقب بنا ابی امر۔ زکوان باپ ہے ابو معید کا، جو دادا ہے عقبہ کا۔ عقبہ کون؟ ولید ابن عقبہ۔ پھر جب اس کے 10 سال ختم ہوئے، اس یہودی عورت سے جو ناجائز تعلق کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو لے کر یہ واپس مکے میں آئے۔ مکے میں آنے کے بعد اس کی نسل بڑھتی ہے، جس نسل سے ابو سفیان کے سارے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ معصوم فرماتے ہیں، اب خطبہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے مولا علی کا، جناب سیدہ کا، کہ جو دربار یزید میں بیوی دیتی ہیں۔ اب معاویہ خط لکھتا ہے امام علی کو کہ امام علی کہتا ہے ہم سارے عبد الشمس، ہم سارے قریش میں سے۔ امام فرماتے ہیں لیس الصریح کالصریح، تو چپکا ہوا ہے، تو ایسے نہیں جیسے علی ہے، میری نسل کا پتہ ہے۔ اور وہ جناب سیدہ کا شمرہ، ابن الطلقاء، اے آزاد شدہ غلام کے بچے۔ یہ بی بی کہاں پر اشارہ؟ اس غلام کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جس کو عبد الشمس لایا تھا، اس کو غلام بنایا، پھر بیٹا بنایا، گویا اس کو آزاد کیا۔ اے غلام کے بیٹے، تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو۔ امام فرماتے ہیں مہاجرین جیسے نہیں ہیں، تم ان مہاجرین کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن مہاجرین نے اپنی جانوں کو رسول پر قربان کیا۔ امام فرماتے تم ان انصار کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن انصار نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور رسول کی قربانی کی۔ تم ہماری نسلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ارے ہماری نسلوں میں شرافت ہے، ہماری نسلوں میں شرافت ہے، عصمت ہے، ہماری نسلیں گناہ سے دور ہیں، فسق و فجور سے دور ہیں، لیکن اے معاویہ تمہاری نسل فسق و فجور سے بھری ہوئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آپ کو ایک نبی کا ظریف نقطہ سمجھ میں آئے گا جب یہ تاریخ آپ کسی اہل سنت کے بھائی کے سامنے رکھیں گے۔ یہ تاریخ انہی کی کتابوں میں ہے، طبری پڑھے، ابن خلدون پڑھے۔ اب رسول خدا کی حدیث آتی ہے کہ خلفاء بعدی، میرے بعد جو خلفاء ہیں گے، کلہم من قریش، وہ سارے کے سارے کہاں سے ہوں گے؟ قریش ہوں گے۔ اب آپ نے بنیاد کوئی ہلا دیا، 12 سال کے بعد 13 سال کے بعد 14 سال کے بعد 15 سال کے بعد 16 سال کے بعد 17 سال کے بعد 18 سال کے بعد 19 سال کے بعد 20 سال کے بعد 21 سال کے بعد 22 سال کے بعد 23 سال کے بعد 24 سال کے بعد 25 سال کے بعد 26 سال کے بعد 27 سال کے بعد 28 سال کے بعد 29 سال کے بعد 30 سال کے بعد 31 سال کے بعد 32 سال کے بعد 33 سال کے بعد 34 سال کے بعد 35 سال کے بعد 36 سال کے بعد 37 سال کے بعد 38 سال کے بعد 39 سال کے بعد 40 سال کے بعد 41 سال کے بعد 42 سال کے بعد 43 سال کے بعد 44 سال کے بعد 45 سال کے بعد 46 سال کے بعد 47 سال کے بعد 48 سال کے بعد 49 سال کے بعد 50 سال کے بعد 51 سال کے بعد 52 سال کے بعد 53 سال کے بعد 54 سال کے بعد 55 سال کے بع
کہ ابو سفیان اور اس کی نسل قریش میں سے ہے ہی نہیں۔ رسول خدا کہہ چکے کہ جتنے بھی خلفاء آئیں گے وہ کہاں سے بنیں گے؟ قریش کی طرح بنیں گے۔ تو آپ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں یہ جو سعودیہ کے وہابی بڑی مشکل سے 12 نام کر کے نکالتے ہیں تاکہ نبی کی حدیث فٹ ہو جائے کہ اس کے بعد 12 خلفاء آئے، اب بنی امیہ کے جتنے خلفاء نکالیں گے پہلے ان کی نسل تو ثابت کرو وہ قریش کی اولاد ہے بھی کہ نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔ اب یہ صاحب الکامل کتاب کے لکھنے والے تفسیر ہے، اس میں فرماتے ہیں ان امیہ کان غلاما رومیا لعبد الشام، جو امیہ تھا وہ غلام تھا، ایک رومی غلام تھا جو عبد الشام کا غلام تھا۔ ابھی حوالے بہت سارے ہیں لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ سارے حوالے بیان کر دی جائیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ محمد وعجل فرجهم۔ ہر جگہ آپ کو یہود کی کڑی ملے گی۔ کل میں نے کہا یزید کی جو ماں تھی وہ بھی ایک یہودیہ تھی، اس کا باپ مسیحی تھا، اور اس کی جو آپ کہتے ہیں نانی جو تھی وہ تھی یہودی تھی، اور جب یہ اس کے پیٹ میں تھا اس کو نکال دیا، اور اس کے بعد وہی اسی ماحول میں پڑا۔ اب شمر پہ آتے ہیں، امام شمر پہ لعنت بھیجتے ہیں، عجیب مقام ہے۔ کل میں نے کہا کہ ابن ملجم نے جب مولا کے سر پہ ضرب لگائی تو امام نے فرمایا فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد کا جملہ آپ کو ممبر سے نہیں سنایا جائے۔ امام نے فرمایا اس یہودیہ کے بچے کو پکڑو۔ مولا اشارہ کر رہے ہیں یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہودیہ کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد 5ویں امام فرماتے ہیں جس نے میرے دادا حسین کو قتل کیا وہ بھی یہودیہ کا بیٹا تھا۔ یزید کا تو ثابت ہو گیا۔ شمر کے لیے ملتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے شمر ہے یہ عبری لفظ ہے، عربی لفظ نہیں۔ شمر کا ترجمہ اگر عربی میں کیا جائے تو سمیر بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہندوؤں میں یہ لفظ سمیر ہے، سمیر عربک ورڈ ہے، اور یہ ترجمہ کس کا ہے؟ شمر کا ترجمہ ہے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ شمر کے فتنے پر لعنت بھیجو، جو خصلتیں اس ملعون کے وجود پر ہیں اس پر لعنت بھیجو۔ کل میں نے کہا اس ملعون میں حسد کی صفت تھی، اس ملعون میں قساوت قلب کی صفت تھی، اس ملعون میں تانے دینے کی صفت تھی۔ معصوم فرماتا ہے مومن کہیں ایسا نہ ہو تو شمر پہ لعنت بھیجے لیکن وہ صفت جو تانے دینے والی صفت ہے وہ تمہارے وجود میں ہے، کیونکہ انسان پہچانا جاتا ہے اپنے صفات سے۔ تو دیکھو ہر امام کے ساتھ ایک لقب جڑا ہوا ہے، علی کو مشکل کشا کہتے ہو، حسن کو سخی کہتے ہو، جب سبینے لگاتے ہو دسترخوان لگاتے ہو کیا کہتے ہو؟ کس کا دسترخوان ہے؟ مولا حسن کا دسترخوان ہے۔ امام حسین کا لقب کیا ہے؟ شہید ہے، گواہی دینے والا، اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا۔ چوتھے امام کا لقب کیا ہے؟ زین العابدین۔ کس کی زینت ہے؟ عابدوں کی زینت ہے۔ ارے ظالموں کے زمانے میں بھی ظالم بھی کہتے تھے اگر تجھے کوئی عابد چہرہ دیکھنا ہے تو علی ابن الحسین کا چہرہ دیکھ لو۔ اور یہ عجیب مقام فکر ہے، وقت کا حاکم کہتا ہے حج کا موسم تھا، سارے لوگ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے، میں بھی اس انتظار میں تھا کہ رش کم ہو جائے میں حجر اسود کا بوسہ لوں۔ اچانک میں نے دیکھا ایک شخص آتا ہے، لوگ اس کے لیے راستہ بناتے جاتے ہیں، راستہ بناتے جاتے ہیں، بڑی آسانی سے جاتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے اور واپس آتا ہے۔ میں پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوں، ارے وقت کا حاکم کھڑا ہے، لوگ اسے جگہ نہیں دے رہے، یہ کون ہے جو لوگوں کی دلوں پہ حکومت کر رہا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے۔ تو وہ اور ہیں جو حکومتوں پہ حکومت کرتے ہیں، مسندوں کے حاکم ہیں، اور وہ اور ہیں جو مومنوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سب سے زیادہ جس شخص نے شیعت کے خلاف اسی جب داعش ابھری تھی اور آپ کو پتہ ہے جہاد و نکاح کا فتویٰ ہو گیا، شیعہ واجب القتل ہیں، اور جس نے اعلان کیا تھا یہ مصری عالم تھا جو قطر میں بیٹھ کر فتوے دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج کے بعد اتحاد بین کیونکہ اس نے علل اعلان کہا تھا کہ اتحاد بین المسلمین شیعوں کے فائدے میں، اس نے کہا سنیوں کبھی بھی اتحاد نہ کرو، کیونکہ شیعہ اتحاد کرے گا تمہارا بچہ شیعہ کے قریب جائے گا، اور یہ حقائق اس کو پتہ چلیں گے تو تمہارا دین تو بچے گا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا اتحاد المسلمین۔ اچھا یہ عجیب، آپ نے کبھی سوچا اتحاد بین المسلمین کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ شیعوں نے بنائی ہیں، ایک بھی
اتحاد بین المسلمین کی تنظیم نہیں ہے جو سعودی نے بنائی ہو، جو یہ آپ کہتے ہیں اہل سنت کی کسی، سب تنظیمیں شیعوں نے بنائی. یعنی بنیاد اتحاد کی کس نے رکھی؟ ہمیں کوئی خوف ہے ہی نہیں نا. ہم کہتے ہیں آ جاؤ بیٹھو علمی بحث کرو، اس نے کہا شیعوں سے کبھی اتحاد نہیں کرا. سب سے زیادہ فتویٰ اس کا نام کیا تھا؟ قرضاوی، مشہور نام سب جانتے ہیں. قرضاوی کی 3 بیویاں تھیں. اس کی جو آخری بیوی تھی وہ بہت جوان بھی تھی، 17-18 سال کی تھی، اور اس نے قرضاوی سے طلاق لی. طلاق لینے کے بعد جب میڈیا والے اس کے پاس گئے کہ آپ نے طلاق لی کیوں، اس لیے طلاق لی. تو یہ کہتی ہے کہ میں ذہنی طور پر پریشان تھی. کہ کون سی پریشانی؟ کہ اتنے گھر میں موساد کے جاسوس آتے تھے. موساد ایجنسی ہے اسرائیل، کہ ڈیلی اتنا موساد کے جاسوسوں کا گھر میں آنا تھا کہ انہوں نے میرا سکون تباہ کر دیا. میں نے کہا یہ شخص اسلام کے لیے کام نہیں کر رہا، اسلام کے خلاف کام کر رہا. تو اب آپ کو زیارت عاشورہ سمجھ آئے گی کہ امام صرف یزید پہ لعنت نہیں بھیج رہے، اس کے شجرے پہ لعنت بھیج رہے ہیں، اس سوچ پہ لعنت بھیج رہے ہیں. آج کا سادہ سا مسلمان کہتے ہیں داعش ظلم کر رہا ہے. بھائی تم یہ تو دیکھو داعش بنائی کس نے؟ اس کی فکر کو غذا کون دے رہا ہے؟ اس کی فکر کو فنڈ کون کر رہا ہے؟ اس کی فکر کو کھانا کون کر رہا ہے؟ جس طرح جسم کھانا کھاتا ہے موٹا ہوتا ہے، اسی طرح فکر موٹی ہوتی ہے. کون فنڈ دے رہا ہے؟ یہ کس کے پیٹرول کا پیسہ ہے؟ فکری غذا، مادی غذا. مادی غذا امریکہ اسلحہ دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، جہاز دے رہا ہے، $5 ارب کا اسلحہ سعودی کو دے رہا ہے. پرسوں ڈیل ہوئی ہے یو اے ای کے ساتھ. عجیب ہے، یو اے ای ہاتھ ملا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، پھر اسلحہ بھی دے رہا ہے. تمہیں کس سے خطرہ ہے جب کہ اسرائیل نے تیرے ساتھ ہاتھ ملا دیا؟ یہی بات ہے. امام فرماتے ہیں پہچان، صرف یزید پہ لعنت مت بھیج، یہ دیکھ یزید کی فکر کو غذا دینے والا کون ہے. ہمیں صرف یہ پاکستان میں مدرسے نظر آتے ہیں، یہ تکفیری چہرے نظر آتے ہیں، لیکن آج تک پاکستان کے مسلمان نے یہ نہیں سوچا جس ملک میں اتنا امن و امان تھا ان مدرسوں کو فنڈ کون کر رہا ہے. اور جب پاکستان کے وزیر خارجہ سعودی عرب کے خلاف ایک بیان دیتے ہیں کہ بھائی سعودی اپنا راستہ بتائے کہ ہمارے ساتھ ہیں، انڈیا کے ساتھ ہے، سب سے پہلی پریس کانفرنس لشکر جنگی والے کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پتا پاکستان الگ ہو گیا تو ہمارا روٹی پانی اور خرچہ بند ہو جائے گا. یہ فکری غذا ہے، یہ پیسہ دیا جاتا ہے، فنڈ کیا جاتا ہے. ایسے ممبر شام سے 70 سال علی کو برا، یہ جنگ ہے، فکر کی جنگ. ایک وہ فکر ہے جو رسول خدا کی فکر ہے، جس فکر کو حسین اور حسینی بچا رہے ہیں. ایک فکر بنو امیہ اور شیطان کی فکر ہے، جس فکر کو اسرائیل اور سعودی عرب والے بچا رہے ہیں. آج تجھے جاننا ہے کہ تم کس فکر کے پیچھے چل رہے ہو. اور یہ کہاں پہ پتہ چل رہا ہے؟ زیارت عاشورہ میں پتہ چل رہا ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں یہ ڈھونڈ اس پر لعنت کر جس نے ظلم کی بنیاد رکھی. آج کا مسلمان ذرا بیدار ہو کر تو بتائے کہ کون ہے جو فلسطین کے بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، کون ہے جو یمن کے بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، کون ہے جو پاکستان سے لے کر عراق تک بم دھماکے کر رہا ہے. یہ اسی فکر کے لوگ ہیں جو سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب کچھ جملے اپنے مومن جوانوں پہ. اللہ کی ایک سنت رہی ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں، کیونکہ آج میں وقت دیکھ رہا ہوں دامن وقت میں کی گنجائش ہے. قرآن میں ایک سورہ ہے جو مشہور ہے سورہ والفجر کے نام سے. علماء فرماتے ہیں یہ سورہ فجر بھی کہو اور سورہ حسین بھی کہو. یہ سورہ ہے ہی امام حسین کا. والفجر واللیال عشر. خدا قسم کھا رہا ہے فجر. علماء بمعرفت احادیث و روایات کو پرکھ کر بتاتے ہیں فجر سے مراد ہے ظہور. مجھے قسم ہے مہدی کے ظہور کی. خدا قسم کھا رہا ہے امام زمانہ کا. واللیال عشر، اور مجھے قسم ہے رات.
10 راتوں کی. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عاشورہ کی 10 راتیں، ایسا نہیں. فرماتے من الحسن الی الحسن، یہ 10 راتیں ہیں حسن سے لے کر آخری حسن تک کی. اے شیعو اے مومنو 10 راتیں آئیں. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، شمس سے مراد رسول خدا، قمر سے مراد مولا علی ہے. تم کبھی بھی اس رات میں گھبرا نہ جانا، کیونکہ علی کی حکومت کے بعد ایک حسن ہے، اس حسن سے لے کر آخری حسن تک 10 حسن ہیں جن کو ظلمت میں ڈالا جائے گا، جن کو اندھیرے میں ڈالا جائے گا، جن سے حکومت چھینی جائے گی، جن پر عرصہ زندگی کو تنگ کیا جائے گا. اس اندھیرے سے ڈرنا نہیں، اس ظلمت سے ڈرنا نہیں، انتظار کرنا اس فجر کا. اب قرآن میں خدا اشارے دے، سورہ فجر آپ پڑھیں گے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے کہ وہ فرعون ذی الاوتاد بڑی بڑی کیلوں والے، وہ قوم عاد و سمود جس نے بڑی بڑی بلڈنگیں اور بنیادیں بنا لی. آج آپ فلسطین چلی جائیے، وہاں پر ایک شہر ہے، معذرت ہے، لبنان چلے جائیے، بعلبک، اس کے ساتھ ایک گاؤں، آپ پتھر دیکھ کے پریشان ہیں. 25 میٹر کے پتھر، 25 میٹر پہاڑوں کے ٹکڑے. آج کی دنیا جب اہرام مصر کو دیکھتی ہے پریشان ہو جاتی ہے. مصر ایک سویلائزیشن تھی، قوم عاد کے پاس ایک مضبوط سویلائزیشن تھی، قوم سمود کے بعد ایک مضبوط سویلائزیشن تھی. اللہ کہتا ہے دیکھ ان کی عمارتوں کو، دیکھ ان کی بلڈنگوں کو، دیکھ ان کے عروج کو. لیکن اے مومن، ان سویلائزیشنوں میں کبھی گم نہ ہو جانا. ابھی مغرب کی سویلائزیشن، آج کا جوان ان کی بلڈنگوں کو دیکھ کر پریشان ہے، ان کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر پریشان ہے، ان کے جہازوں کو دیکھ کر، ان کی جنگی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر پریشان ہے. خدا قرآن میں اسے سکھا رہا ہے کہ جب ظلمت کے ایام ہوں، کسی سویلائزیشن سے اتنے انسپائر نہ ہونا کہ تم یہ کہو کہ مغرب کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، یورپ کے پاس، یورپ کا نظام، یورپ کی سویلائزیشن، کیا کہنا ان کی سویلائزیشن کا، کیا کہنا ان کی ٹیکنالوجی کا. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ان کے پاس بھی ٹیکنالوجیز تھی، یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی سویلائزیشن تھی. اس کی سویلائزیشن کو دیکھ کر کہیں تمہارا ایمان کمزور نہ ہو جائے، کہیں یہ قدم کمزور نہ ہو جائے. یاد کر اس وقت کو کہ خدا نے قوم عاد کی اتنی بڑی سویلائزیشن کو ایک عذاب کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا. جب وہ وقت آئے گا، یہ ٹیکنالوجی نہیں رہے گی، بلڈنگیں نہیں رہیں گی. جب فجر کا وقت ہوگا، جب تیرے رب نے تاریخ میں اتنی بڑی سویلائزیشن کو تباہ کر دیا، حضرت نوح کی قوم گھبرا گئی کہ کب آئے گا اللہ کا عذاب، کب آئے گا. بڑے ساتھی تھے حضرت نوح کے ساتھ، اللہ نے حکم کیا ہے نوح یہ کھجور کی گٹھلی ہے، اس کو زمین میں ڈال. وہ خوش ہوئے کہ جب درخت ہوگا تو پھر میں تجھے پیغام دوں گا. کھجور کی گٹھلی ڈالی، درخت ہوا. اللہ نے کہا صبر کر، اس طرح کی کھجوروں کو کھا، پھر گٹھلی کو نکال، پھر زمین میں ڈال. پھر ڈالا، پھر درخت ہوا. اب پھر یہی کام کر. 4 بار حضرت نوح کے اصحاب نے کیا، تھک گئے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ سچ پر نہیں ہے، تھک گئے، چھوڑ دیا. یہاں تک کہ بعض کہتے ہیں 7، بعض کہتے ہیں 70 لوگ حضرت نوح کے ساتھ بچے. اتنی بڑی سویلائزیشن تھی، 7 مرتبہ نوح نہیں تھکے، درخت لگاتے رہے، گٹھلیاں پھر لگاتے رہے، پھر لگاتے رہے. 7 کے بعد اللہ نے اتنا بڑا عذاب لایا. کہاں گئی وہ سویلائزیشن نوح کی؟ کہاں گئے اس زمانے کے لوگ؟ بس پوری کائنات میں ایک کشتی تھی جس پر لوگ سوار تھے. اب سمجھ آتا ہے کہ رسول خدا کیوں فرماتے ہیں ان الحسین سفینۃ النجات، حسین کی کشتی میں آ جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ویسٹرنائز ہو جائے، ویسٹرن سوچ تمہارے ذہن میں آ جائے. جب امام کا ظہور ہوگا بس وہی بچیں گے جو اس کشتی میں سوار ہوں گے. نوح کی قوم تباہ ہو گئی. ایک کشتی تھی جو کشتی نوح تھی. رسول کی کشتی کا نام ہے حسین. کون ہے جو فکر حسین کو لے کر حسین کی کشتی میں سوار ہو جائے؟ جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ بچے گا. اس اندھیری راتوں سے، اس ظلمت کے پردوں سے گھبرانا نہیں،
کیونکہ ایک آئے گا جس کا نام مہدی ہے، جس کا طلوع ہوگا 10 راتوں کے بعد۔ امام فرماتے ہیں کبھی کبھی مومن گھبرا جاتا ہے جب اندھیرے میں چلا جاتا ہے، اور اللہ بھی امتحان اسی طرح لیتا ہے، اتنا اندھیرا چھا جاتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کا ایمان پریشان ہو جاتا ہے، کہیں نور ہے بھی کہ نہیں۔ امام فرماتے ہیں پھر اسے دھوپ اندھیرے میں ایک چھوٹی سی نور کی کرن نکلتی ہے، پھر اس مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی شہید قاسم سلیمانی جیسے نورانی چہرے خدا کو دکھاتا ہے۔ اس زمانے میں ایسے شہید بھی موجود ہیں، کبھی کبھی اپنے شہداء کی لاشوں کو اٹھاتے، کبھی سید جعفر جیسے شہید، کبھی حسن ترابی جیسے شہید۔ خدا ان شہداء کے رنگ سے تیرے دل میں جذبہ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ کبھی بھول مت جانا تجھے کس کشتی میں سوار ہونا، تجھے مغرب کی کشتی میں نہیں، امریکہ کی کشتی یہ نہیں کہ امریکہ چلے جاؤ، اس کی سوچ کی کشتی۔ یہ میڈیا تجھے مختلف کشتیوں میں سوار کرانا چاہتا ہے، لیکن ہر سال ہجری سال کی ابتدا میں حسین تجھے بلاتے ہیں، آ حسین کی کشتی میں سوار، آ سیدہ زینب کی کشتی میں آ جا۔ عزیزو یہ مجلس کشتی حسین ہے، یہاں تجھے حسین کی سوچ کو لینا ہے، اور صرف اس سوچ کو خود نہیں لینا، لینے کے بعد ایک ایک جوان کو، جس طرح حسین شمر پہ محنت کر رہے ہیں، حسین ابن سعد پہ محنت کر رہے ہیں، حسین جناب زہیر پہ محنت کر رہے ہیں، خود جاتے ہیں خیمے میں، یہ نہیں سوچا یہ ظالم ہے، یہ نہیں کہا یہ میری لاش کو پامال کرے گا، علم بھی تھا حسین کو، لیکن کیونکہ حسین بشریت سے محبت کرتے ہیں، حسین کے لیے یہ گوارا نہیں کہ کسی کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھے۔ اگر تم نے اتحاد و بین المسلمین کا نعرہ مارا ہے، اگر تم نے اہل سنت کو اپنا بھائی کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس بھائی کو لے کر آ اور اسے سمجھا کہ اپنے ایمان کو تباہ نہ کر، کیوں کسی اور کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے۔ آ قرآن پڑھ، آ اپنی کتابیں پڑھ، آ پیغام حسین ابن علی سن، یہ پیغام تجھے جنت کی دعوت دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو فرش ادا گناہوں کو مٹاتا ہے، ایک آنسو، کل کی مجلس میں بتاؤں گا، ایک آنسو ہمیں حسین کا خلوص والا ہے، معصوم کا فرمان پوری جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس کی دلیل جناب ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ اور کوئی 40 دن رویا، نہیں، ایک رات میں اپنے عمل سے پشیمان ہوا، اس پشیمانی کے بعد ازالہ گناہ کی، ایک ہے گناہ کرنا، ایک ہے اس گناہ کا ازالہ کرنا۔ ازالہ مثلا آپ نے کسی شخص کو تکلیف دی ہے، اس کا مال کھایا جب وہ زندہ تھا، اب وہ مر گیا، اب کہتے ہیں مولانا مجھے احساس ہوا کہ میں نے فلاں کا حق ہے، اس کے پیسے لیے تھے، بڑی ضرورت تھی، اس کو واپس نہیں کیے، مر گیا، مولانا اس کا ازالہ کرنا ہے۔ ازالہ کیسے ہوگا؟ دیکھو اس کی کوئی بیوی ہے، کوئی بچے ہیں، جاؤ جتنے پیسے لیے تھے وہ بھی دو، اس سے زیادہ بھی دو، اب یہ یتیم ہیں ان کی مدد بھی کرو، سب کچھ کرو، اتنا کرو کہ جو مر گیا وہ تم سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے ازالہ گناہ۔ مولانا میں نے زنا کی، مولانا میں نے شراب پی، کیا بس توبہ کروں؟ نہیں، ازالہ کرو۔ مولا ازالے کا مطلب کیا ہے؟ اس گناہ کی نفرت اپنے دل میں پیدا کرو۔ کبھی کبھی ہم اپنے سمپل سے گناہوں سے غافل ہوتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں یہ غفلت ہے جو تجھے جہنم میں لے جاتی ہے۔ اگر تو بیدار رہے، چوکس رہے کہ تجھے 24 گھنٹہ اپنے وجود کا خیال کرنا ہے، یہ آنکھ، یہ ہاتھ، یہ قدم، یہ پیٹ اللہ کی امانتیں ہیں اور ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو حرام سے بچانا ہے، ان کو گندگی سے بچانا ہے، ان کو بری باتوں سے، وہ سننے والی ہوں کہنے والی ہوں، یہ ازالہ ہے۔ غور نے گناہ کیا لیکن ایک صفت نے غور کو بچا لیا۔ کبھی کبھی آپ کے وجود کی ایک صفت، واقعاً یہ محبت حسین کی جو صفت ہے، یہ صفت کئی گناہوں سے میں بچاتی ہے۔ یہی کہ 1 گھنٹہ آپ کو مجلس میں بٹھایا، کتنا آپ کا ٹائم امام حسین نے قیمتی بنا دیا۔ اگر یہ صفت محبت نہ ہوتی آپ مجلس میں نہ ہوتے۔ یہ صفت ہے کہ گھر سے اٹھا، یہ عجیب جذبہ ہے جو گھر سے اٹھا کے فرش ادا پہ، اور امام فرماتے ہیں حسین کی محبت ایک ایسی حرارت ہے جو قیامت تک بجھے گی نہیں۔ معصوم کی حرارت ہے۔
اب آپ پر سے ادا بتا رہے ہیں حور کے وجود میں ایک صفت تھی جس صفت کا نام ہے ادب. کس کا ادب؟ جناب فاطمہ الزہرا کا. حور نے ادب کیا سیدہ. کب کیا؟ امام حسین اور حور کے درمیان گفتگو ہوئی. گفتگو ہونے کے بعد امام ایک راستے کی طرف جانا چاہتے تھے، حور نہیں جانے دے رہا تھا، تو امام نے اپنے گھوڑے کو موڑا، اور جیسے موڑا تو حور نے امام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لی. اب حسین کے گھوڑے کی لگام کوئی پکڑے، بس اتنا کہنا تھا. امام نے جلال حور کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اور تیری ماں تیری عزا پر بیٹھے. عرب میں کوئی یہ جملہ کہے، یہ جملہ بہت توہین آمیز جملہ تھا. اب عجیب ہے، امام نے حور کی ماں کو یاد کیا، اے حور تیری ماں تیری عزا کو بیٹھے. کبھی آپ نے سوچا امام نے حور کی ماں یہاں کیوں دلائی؟ معصوم ایسے تو اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں کہتے. عباس کہتے ہیں حور کی آنکھوں میں خون بھر آیا، سردار لشکر تھا، کوئی اور کہتا تو حور شاید 60 قلم کر دیتا، لیکن ایک مرتبہ حور کہنا چاہتا تھا، لیکن حور کو ایک چیز نے روک دیا. اور اس وقت حور نے کہا حسین میں بھی کہہ سکتا تھا، لیکن کیا کروں تیری ماں فاطمہ. امام حسین کے لیے بھی یہ بات بڑی قابل احترام تھی، کیونکہ حسین بچپن سے دیکھ چکے تھے کہ لوگوں نے حسین کی ماں کا احترام نہیں کیا تھا. کوئی نبی کی بیٹی کو دربار میں بلا رہا ہے، کہہ رہی ہے کہ میرے بابا نے مجھے دیا ہے، اس سے بڑی احترامی کہ جھٹلایا جا رہا ہے نبی کی بیٹی کو. اور حسین بچپن میں یہ دیکھ چکے تھے کہ بابا غسل دیتے دیتے رو کیوں رہے. اتنی بے احترامی اماں کی لوگوں نے کی کہ آگ بھرا دروازہ میری اماں کے پہلو پہ گرا. میرے سنی بھائی نے کہا کہ مولانا تم شیعوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، نبی کی بیٹی کے گھر پہ حملہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بخاری میں اور تمہاری کتابوں میں اتنا تو لکھا ہے نا، اس نے کہا تھا اگر علی نہ آئے تو میں حملہ کر دیتا. حج لفظ حج ہجوم علی بیت فاطمہ کتاب ہے. میں نے کہا یہ جملہ تو ہے نا کہ ہم میں حملہ کرتا، یہ لکھا ہے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جو یہ جرت بھی کرے کہنے کی، جس میں جرت ہے وہ کر بھی سکتا ہے. جو یہ سوچے کہ میں نبی کی بیٹی کے گھر پہ حملہ کروں گا. حسین تو یہ بچپن سے دیکھ چکے تھے، اور صرف حسین نہیں، میرے مولا حسن بڑے مشہور ہیں. مولا کا ایک صحابی فرماتے ہیں امام حسن جب بھی گھر سے نکلتے تھے مسجد کے لیے جاتے تھے ایک لمبا راستہ طے کرتے تھے. میں نے کہا مولا یہ راستہ مسجد کے قریب ہے، اس راستے سے کیوں نہیں جاتے؟ کہ حسن رو پڑے، کہ اس راستے میں وہ رہتا ہے جس نے اماں کو مارا تھا. میں اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا. اب سمجھیں حسین کا درد. حسین فاطمہ کا احترام کر رہا ہے، وہ صرف بی بی فاطمہ کا نہیں، اس کے بیٹے کا. انہوں نے نبی کی بیٹی کا احترام نہیں کیا اور فاطمہ کے بیٹے کا احترام کیا. احترام ادب. اب ہم سے کہا جائے کہ حور افضل ہیں، اب وہ لاکھوں درجہ، وہ حور کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. ہم صفات کو دیکھ کر احترام کرتے ہیں، ہم کردار کو دیکھ کر احترام کرتے ہیں. کہ حسین کیا کروں، میں بھی کہہ سکتا تھا لیکن آپ فاطمہ کے بیٹے ہو. ٹھیک ہے حسین اس راستے پہ جانا، اس کے لیے ابن زیاد نے مجھے منع نہیں کیا، لیکن شرط یہ ہے میں ساتھ چلوں گا، انتظار کروں گا ابن زیاد کا پیغام آئے، جو وہ کہیں گے میں وہ کروں گا. امام نے کہا ٹھیک ہے. وہی راستہ تھا جو کربلا کی طرف تھا. خیمے لگائے گئے، 10 راتیں حور کے خیمے حسین کے خیمے ایک ساتھ تھے.
ابن زیاد کو پتہ چلا، اس نے لشکر بھیجے کہ وہیں پہ روک کے رکھ. صحرا تھا، 20-25 کلومیٹر شہر سے دور تھا. پلاننگ یہ ہوئی کہ ایک صحرا میں 70-80 لوگوں کو مار دیں گے. دنیا کو کیا پتا کس نے مارا، کون مارا. یہ تو کمال ہے زینب کا. اس زمانے میں کوئی میڈیا تھا؟ یعنی آپ کسی کو جنگل میں مار دیں. آج وہ جنگل سے خبر نکلی ہے اور کائنات کو پتا ہے کہ حسین کو کس نے مارا تھا. یہ ڈیوٹی تھی جناب سیدہ زینب کی. اس ڈیوٹی کے لیے بی بی کربلا گئی تھی. روکا گیا. 10 راتیں گزری. شب عاشور. وہ مصلی عبادت پر ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نا انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، تاریخ پڑھ رہے. نمازی تھا، عقیدے میں تھوڑا انحراف تھا. مصلی پر بیٹھا تھا. خیام حسینی، خیمے نزدیک تھے، یہاں کے بچے ادھر ادھر جا کے کھیلتے تھے. ان کی بچی واپس آئی اور بابا کے خیمے میں آئی اور کہنے لگی بابا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ اور نے بچی کو کہا بیٹی مشق پڑا ہوا پانی پی لے. کہ بابا مجھے نہیں پینا. کہ بابا پھر کس کے لیے جائے؟ بابا وہ جو سامنے خیمہ ہے تمہارے 4 سالہ بچے. بابا پانی میں اب غور کا ضمیر بیدار ہونا شروع ہوا. اے غور، جب حسین نے تیرا لشکر روکا، سارا پانی تیرے گھوڑوں کو پلا دیا، تیرے بچوں کو پلا دیا، تیرے سپاہیوں کو پلا دیا، اور اسی حسین کی بچی پیاسی ہے. کون ہے مسبب؟ کس کی وجہ سے تو نے راستہ روکا؟ جس حسین کی ماں کے لیے جو جملہ نہیں کہہ سکتا، اس کے بچے پیاسے. فوراً خیمے سے اٹھا ابن زیاد ابن سعد کے خیمے میں. کیا فیصلہ کیا ہے؟ کوئی راستہ ہے جب روکی جائے. حسین کے بچے پیاسے. اس نے کہا پیاسا ہے، پانی پیئیں گے طاقت آئے گی، لڑیں گے. اتنی پیاس تو اس کے بچوں کو کہ حسین مجبور ہو جائے، کہے کہ میرے اصغر کو پانی پلا، میں بیعت کروں گا. مجبور کر حسین. یہ تو جانتا نہیں تھا حسین کے اصولوں سے واقف نہیں تھا. مرنے کا فیصلہ ہو گیا تھا، اٹل فیصلہ ہے. کل خیموں کو آگ لگاؤں گا، لاشوں کو پامال کروں گا، ان بچوں کو یتیم کروں گا. یہ سننا تھا. اور کا بدن کہاں ہو گیا؟ جس کی ماں کو ایک جملہ نہ کہہ سکا، قیامت کے دن اس سیدہ کو منہ کیسے دکھاؤں گا؟ یہ ادب ہے جو ہر پہر بنا رہا ہے. ایک مرتبہ خیمے میں آیا، مصلی پہ بیٹھ کر سوچنے لگا پوری رات. اور کبھی جہنم میں جا رہا ہے، کبھی جنت میں جا رہا ہے. کروں تو کیا کروں؟ رسول کو کیا جواب دوں گا؟ اس کی بیٹی کو کیا جواب دوں گا؟ علی کو کیا جواب دوں گا؟ اتنے میں صبح ہو گئی. پوری رات غور نے کسی کو خیمے میں آنے نہیں دیا. بھائی آیا نہیں ملا، بیٹا آیا نہیں ملا، غلام آیا نہیں ملا. صبح ہوئی، پریشانی کے عالم میں آئے. بھیا، بابا، آقا، پانی نہیں پی رہے، کھانا نہیں کھا رہے، بات نہیں کر رہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہ میرے لال بہت سوچا لیکن میں حسین سے لڑ نہیں سکتا. میں حسین کے بچیوں کو یتیم کر نہیں سکتا. زندگی جی لی اور کتنا جیوں. تو میں نے فیصلہ کر لیا کسی کو بتانا نہیں، میں حسین کے لشکر میں جاؤں. تمہارا فیصلہ تجھ پہ چھوڑا. بیٹے نے کہا بابا اگر آپ جائیں گے ہم بھی آئیں. بھائی نے کہا میں کہنے ہی والا تھا لیکن آپ نے کہہ دیا. غلام نے کہا میں حسین کا اخلاق دیکھ چکا تھا، اب میں آپ کے پیچھے چلوں. اب توبہ ہے، وقت ہے ازالہ توبہ. اپنی غلطی کو بیان بھی تو کرنا ہے نا کہ میں نے کتنی بڑی خطا کی، میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. انداز دیکھیے اور کا کہ میرے لال ایسے نہیں چلوں گا. کیسے؟ کہ آنکھوں میں پٹی ماری. اب اور نے یہ پٹی اور رسیاں یزید کے خیموں سے نہیں مانی. یہ آدھا راستہ آگے گیا، کیونکہ اگر یہیں سے پٹی رسی باندھتا لشکر کو پتہ چلتا ہر کو قتل کر دے. اور میں آدھا راستہ گھوڑے پر چل کے گیا. جب حسین کے خیمے قریب آئے تو اس نے خود کو گھوڑے سے اتارا.
اب کہا میری آنکھوں پہ پٹی مارو، میرے ہاتھوں میں رسیاں مارو، گناہ کیا ہے تو اظہار گناہ بھی کرنا ہے کہ نہیں؟ حسین کو دکھانا ہے کہ میں اپنے عمل سے شرمندہ ہوں۔ بیٹے کو کہا کہ میرے لال مجھے نظر نہیں آ رہا، آنکھوں پہ پٹی، ایک کام کرتے ہیں حسین قریب آ جائے نا مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے بابا۔ اب بھائی بیٹا پیچھے غلام اور آگے بڑھ رہا ہے، ایک مرتبہ بھائی نے کہا اللہ اکبر، کیا ہوا حسین آ گئے؟ نہیں بھیا، عباس استقبال کے لیے۔ جب ایسی توبہ کر کے جاؤ گے تو ایسا استقبال کرتے ہیں آل رسول۔ ایک مرتبہ بیٹے نے 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ کیا وہ حسین آ گئے؟ کہ نہیں بابا، علی اکبر استقبال کے لیے۔ اب اور سوچ رہا حسین مجھے اور کتنا شرمندہ کرو گے، اس گنہگار کو اور کتنا شرمندہ کرو گے؟ ایک مرتبہ تینوں نے کہا، غلام نے، بھائی نے، بیٹے نے، اللہ اکبر کا حسین آ گئے۔ کہاں بابا، خود حسین استقبال کے لیے۔ جب حسین قریب آئے تو بتانا کہ جیسے اور حسین کے قریب ہوا تو بابا حسین سامنے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ اور نے خود کو حسین کے قدموں پہ گرا، جیسے کوئی غلام کسی آقا کے قدموں پہ گرتا ہے۔ حسین نے دونوں ہاتھوں سے خود کو بلند کیا۔ اللہ یہ گھڑی ہر مومن کو نصیب کرے۔ ایک مرتبہ حسین نے ہر کا سینہ اپنے سینے سے لگا، اور کا بھیا اور حسین کے سینے سے لگا۔ ارے جو گنہگاروں کو بھیا کہے اسے حسین کہتے، اور حسین نے اپنے ہاتھوں سے ہر کے ہاتھوں کی رسیوں کو کھولا۔ ہر ہاتھوں میں رسیاں کیوں باندھی ہیں؟ انداز دیکھیے نا ہر کا، ہر ہاتھوں میں رسیاں، بوڑھا ہے داڑھی سفید ہے، ہر ہاتھوں میں رسیاں کیوں باندھی ہے؟ کہ مولا ان ہاتھوں نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ اپنی بے ادبی کا اظہار کر رہا ہے۔ امام نے آنکھوں سے پٹی کھولی، اور پٹی کیوں باندھی ہے؟ مولا ان آنکھوں نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ حسین نے کہا اور خوش آمدید، اور میں بھی تم سے راضی، میرا بابا بھی تم سے راضی، میری اماں زہرا بھی تم سے راضی۔ کہ مولا آپ نے تو معاف کر دیا، لیکن ایک ارمان ہے۔ اور کیسا؟ مولا اگر ہو سکتی ہے زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگ، اور میں معاف کر رہا ہوں سمجھو انہوں نے معاف کیا۔ نہیں مولا، اطمینان نہیں۔ اور اتنا اصرار کیوں ہے؟ کہ مولا جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا مجھے محمدوں سے کچھ بیویوں کے رونے کی آواز ہے۔ مولا میں نے مولا میں نے زہرا کی بیٹی کو رلایا تھا۔ آج کا مومن سوچے اے مومن کہیں تیرے گناہ سے تیرا امام زمانہ روکا، ادب کر اپنے امام زمانہ، مومنہ ادب کر سیدہ۔ امام نے کہا چلے جا عباس، خیموں میں اعلان کر اور معافی مانگنا چاہتا ہے۔ بی بی زینب نے عمر محمد سے پوچھا، عمر محمد کی شور شرابہ کیسا تھا؟ اماں جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا وہ آج معافی مانگ گیا۔ اب وہ حسین ہے یہ زینب ہے؟ بی بی زینب نے کہا میرے بچوں بڑے ادب سے جاؤ اور جھک کر کہنا ماموں اور زہرا کی بیٹی سلام۔ دوسرا جملہ رلا دینے والا جملہ ہے، بچوں ہو سے کہنا زہرا کی بیٹی کہتی ہے، اور زہرا کی بیٹی تجھ سے شرمندہ ہے۔ اور علی کے گھر میں جو بھی آیا کبھی پیاسا نہیں ہے، آج تو اس وقت آیا ہے پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، لیکن اے اور میں وعدہ کرتی ہوں حوض کوثر کا جام بابا علی کے ہاتھوں سے۔ ایک جملہ معرفت حسین کے لیے کافی ہے۔ امام نے ایک جملہ کہا تھا، جو جملہ ہر نے حسین کو نہیں کہا، وہ یہ تھا اے اور تجھ پہ تیری ماں روئے۔ فرماتے جب ہر شہید ہونے لگا
اور حسین نے حر کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس وقت حر نے کہا مولا کیا راضی ہو گئے؟ خون بہا چکا، بیٹا قربان کر چکا، کہ مولا آپ راضی ہو گئے؟ اس وقت امام حسین نے ایک جملہ کہا، واللہ کتنی معرفت والے تیرے امام ہیں۔ امام کے دل میں تھا کہ میں نے حر کو ایک جملہ کہا تھا اس کی ہدایت کے لیے، کہ حر تجھ پہ تیری ماں روئے، کہ ایسا تو نہیں کہ حر نے یہ دل پہ لے لیا، ظاہر اس کو بھی اپنی ماں سے محبت ہے، جب حسین کو محبت ہے حر کو بھی محبت ہو۔ میں نے تو ہدایت کے لیے کہا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ حر نے یہ جملہ دل پہ لے لیا ہو۔ امام حر کے دل سے رضامندی چاہتے ہیں۔ امام کہتے ہیں حر میں بھی تجھ سے راضی، میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی۔ اگلا جملہ تھا حر تیری ماں کتنی شریف تھی۔ اب ماں کی تعریف کرے گا کہ حر خوش ہو جائے، اے حر تیری ماں کتنی شریف تھی جس نے تیرا نام حر رکھا۔ اتنا نہیں، کیونکہ ادب کیا ہے نا، حسین اس کے لیے خاص مقام رکھنا چاہتے ہیں۔ حسین نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا، حر کے ماتھے پہ مارا، فرمایا حر تجھے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے میری اماں زہرا کا ادب کیا ہے۔ اے حر کربلا کا ہر شہید جب قیامت کے دن اٹھے گا تیرا مقام اور ہوگا، تیرے ماتھے پر اس کا رومال ہے جس پر تو نے ادب کیا۔ یہ ادب حر ہے۔ مجلس تجھے باادب بنانے کے لیے سلام کر حسین کو، تاکہ تیرے دل میں حسین کا ادب پیدا ہو۔ شرم کے السلام کجی دلوں میں سکینہ زینب کی چادر اکبر کے سینے آئیے کچھ سلام امام زمانہ کے بھی کر دو۔ امام زمانہ فرماتے میرا سلام اس شہید جس کی گردن کو پیچھے سے میرا سلام اس بہن پر جو 70 قدموں سے والشمر جالس على صدر اور شمر سینے پہ سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں حسین کے بال
اور سلام ہے جو امام زمانہ کرتے ہیں، ایک یتیم کو سلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس یتیم پہ جس کے دائیں طرف کی پسلیاں میرا سلام ہو حسن کے یتیم قاسم پہ اگر کوئی خاتون جوانی میں بیوہ ہو جائے اور اللہ اسے ایک بیٹا دے وہ کبھی بیٹے کا رونا دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کی زندگی کی کمائی ایک بیٹا ہوتا ہے کہ یہ کب میرے بیٹے کی شادی ہوگی، کب میرا بیٹا جوان ہوگا، کبھی نہیں چاہتی اس کا بچہ روئے۔ اللہ جانے میں پروان کیسے قاسم کے ٹکڑے راوی کہتا ہے کربلا میں جو بھی شہید جب بھی گھوڑے سے گرا اس نے حسین کو آواز دی تھی، لیکن قاسم کربلا کا واحد شہید ہے، اتنا چھوٹا تھا جب گھوڑے سے گرا حسین کو آواز نہیں دی، فریاد کی اماں اماں۔ سید ابن طاووس فرماتے ہیں کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئی اور کوئی لاش پامال نہیں ہوئی۔ جب ابن سعد نے کہا جس کی جو لاش ہے وہ لے، اکبر کی لاش کو بھی لے گئے اور کے جنازے کو بھی لے گئے، لیکن فرمایا کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئی، ایک لاش حسین کا، ایک لاش قاسم کا، لیکن فرمایا پامال ہونے میں ایک فرق ہے، حسین کا لاشا شہید ہونے کے بعد پامال ہوا، لیکن قاسم زندہ تھے، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف۔ حسین میدان کربلا میں پہنچے، لیکن ہمارے استاد فرماتے ہیں حسین کو کہیں قاسم کی لاش نظر نہیں آئی، دائیں طرف دیکھا قاسم کے لاشا نظر نہیں آیا، بائیں طرف دیکھا لاشا نظر نہیں آیا، رو کر کہا قاسم مجھے آواز دو، ایک مرتبہ بائیں طرف سے آواز آئی جی میرے بولو، بائیں طرف سے آواز آئی جی میرے بولا، حسین نے ابا کا دامن بچھایا، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی، گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، نجف کی طرف منہ کیا، رو کر کہنے لگے تاوانی خیبر بنا کرنا آسان ہے، خندق بنا کرنا آسان ہے، لیکن یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا حسن کے یتیم کی لاش لیکن قاسم کی لاش کو خیمے کے در پہ لے، وہیں سے آواز اما فضا ذرا بہن زینب
مرتبہ بی بی زینب کھیلنے کے در پہ آ گئی. حسین نے کہا بہن زینب قاسم کا لاشا لایا ہو لیکن ماں کو نہ بتانا. زینب نے کہا حسین حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے, قاسم کی لاش کہاں ہے؟ فرمایا یہ جو گٹھی میری پیر پہ